علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ آج سے 40 برس پہلے جس عمل خیر کا آغاز ہوا تھا وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ہمارے خلیفہ صاحب، ان کے بڑے بھائی خلیفہ محمد اسلم صاحب، جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ عمل خیر الحمدللہ ان کا صدقہ جاریہ ہے اور چل رہا ہے۔ ان کے ساتھ اور رفقا بھی تھے، ساتھی تھے، ایک ٹیم تھی پوری۔ خلیفہ صاحب مرحوم تھے، پورا یہاں کا گروپ تھا، ایک کارکن میں بھی تھا ساتھ۔ تو ہم نے آج 40 سال پہلے جس عمل خیر کا آغاز کیا تھا، یہ قبولیت کی علامت ہے کہ وہ تسلسل سے جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تسلسل سے جاری رہے گا۔ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تمام طبقات کے ساتھ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی، کہ جب ہم حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں نا تو اس میں تمام طبقات شامل ہوتے ہیں۔ ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، اہل بیت اعظام بھی ہوتے ہیں، مہاجرین بھی ہوتے ہیں، انصار بھی ہوتے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان بھی ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کا لفظ بولا جاتا ہے تو کوئی بھی اس دائرے کے طبقات کا کوئی بزرگ بھی باہر نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود الگ تعارف بھی ہے۔ سب کا مجموعی تعارف کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ سب کا اجماعی اور مجموعی تعارف کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم سے بھی زیارت کی ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور سے استفادہ کیا ہے، وہ صحابی ہے۔ وہ صحابی، اہل بیت اعظام بھی سارے صحابہ ہیں، ازواج مطہرات بھی سب کیا ہے؟ صحابہ ہیں، مہاجرین بھی سب صحابہ ہیں، خلفائے راشدین بھی سب صحابہ ہیں، انصار مدینہ بھی سب صحابہ ہیں، اور مہاجرین اور انصار کے بعد جو فتح مکہ کے بعد اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، حضور کی زندگی میں سب کیا ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اس لیے ایک تو میں یہ بات اپنی پرانی دہرا رہا ہوں کہ جب ہم حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں نا، کوئی طبقہ اس سے باہر نہیں ہوتا۔ پھر الگ الگ تعارف بھی ہے، اہل بیت اعظام کا اپنا تعارف ہے، ازواج مطہرات کا اپنا تعارف ہے، مہاجرین کا اپنا تعارف ہے۔ دوسری بات میں اس حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اور حضرات مقررین آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ حافظ ابن حجر مکی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ ہے امام اہل سنت، امام اہل بیت، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ۔ ہمارے بھی امام ہیں اور ہماری آنکھوں کا نور ہیں، سر کا تاج ہیں، حضرت امام زین العابدین حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صاحب آئے، اس نے پوچھا، کوئی سوال کیا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سوال ہوتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، جواب دیے جاتے ہیں، یہ بات ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین کو سوال کا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ بسا اوقات سوال اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے، یہ سوال کیسے کیا جا رہا ہے۔ سوال کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہے کہ سوال کا لہجہ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا حضرت فرمایا بیٹھو یا، اب میں سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ۔ آپ کون بزرگ ہیں، کون صاحب ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے اپنا تعارف کرو، پھر سوال کا جواب دوں گا۔
تم مہاجرین میں سے ہو؟ تم مہاجرین میں سے ہو؟ ان کا نہیں۔ تم انصار میں سے ہو؟ نہیں۔ اچھا، قرآن کریم نے تو 3 طبقوں کا تعارف کروایا ہے۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کے کتنے طبقوں کا تعارف کروایا ہے؟ 3۔ للفقراء المہاجرین، سورہ حشر کی آیات ہے۔ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، لمبی آیت ہے۔ دوسرا طبقہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، انصار کا، مکے سے آنے والے مہاجر، مدینہ میں سنبھالنے والے انصار، 2 طبقے۔ تیسرا طبقہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو فتح مکہ کے بعد حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟ والذین جاؤوا، پہلی آیت للفقراء المہاجرین، دوسری آیت والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم۔ پہلا طبقہ مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، تیسرا والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے ہیں۔ جو ان کے بعد آئے ہیں ان کا تعارف قرآن پاک نے کن الفاظ سے کرایا، یہ بھی سنیں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے لوگوں کو بھی معاف کر دے، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں پہلے لوگوں کے لیے کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیسرے طبقے کا والذین جاؤوا من بعدہم کا تعارف قرآن پاک نے کروایا۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور درخواست یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہم سے پہلے جو مومن ہیں نا، مہاجرین انصار، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی غصہ، کوئی نفرت، کوئی کدورت، یا اللہ خدا کے لیے تیرا واسطہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ تو تیسرے طبقے کا تعارف یہ ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو دیکھو، یہ تو تم مان رہے ہو کہ مہاجرین میں سے نہیں ہو، یہ بھی مان رہے ہو کہ میں انصار میں سے نہیں ہوں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تیسرے طبقے میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو تم خود مان رہے ہو کہ مہاجرین میں سے نہیں۔ قرآن پاک نے کتنے طبقوں کا تعارف کروایا ہے؟ یہ تو تم خود کہہ رہے ہو مہاجرین میں سے نہیں، انصار میں سے بھی، اور تیسرے طبقے کی میں گواہی دیتا ہوں جس لہجے میں تم نے سوال کیا ہے، یہ والذین جاؤوا من بعدہم میں سے نہیں۔ پہلے اپنی بات کرو، پھر حضرت عثمان کا پوچھو۔ ایمان کی علامت یہ ہے کس کے نزدیک؟ امام اہل سنت، امام اہل بیت، امام الامت حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند، ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں وہ، لیکن ہمارا دعا کرنا ہمارا حق ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان جیسا ایمان اور ان کی پیروی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔